السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار کے فضائل کے بارے میں بات کروں گی کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ جو واضح تبدیلیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، میں آج اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے جی استغفار کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ سے اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا۔ قرآن پاک میں کئی مرتبہ استغفار کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر استغفار کو جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ گناہ معاف ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے اور برکت بھیجتا ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور انسان کے اعمال کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس سے استغفار کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہماری زندگی میں کس طرح سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا استغفار تمام مسائل کا حل ہے، اس کی برکات، رحمتیں حد و شمار سے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، استغفار ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندر کی جاگ اور بارش کے قطروں سے زائد گناہ کرنے والوں کو بھی بخشش دلانے کا ذریعہ ہے۔ بچوں کا استغفار بڑوں کے لیے گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتے ہیں، استغفار رزق و مال میں فراوانی، نرینہ اولاد کے حصول، باغات و انہار کی کثرت اور دخول جنت کا سبب ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ پاک ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ استغفار دنیا کی زندگی کو خوشحال اور بہترین بنانے کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ رب العزت کا خاص قرب اور اس کا لطف و کرم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں سے زندگی میں بہت سے صغیرہ و کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب تو بس میری زندگی ختم ہو گئی اور میرے زندگی میں معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بے آسرا خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین سبق یہی ہے کہ آپ اللہ پاک سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر اور سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوئے، تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو پھر کیوں میں اور آپ ہم لوگ دیر کرتے ہیں اور اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انسان کو جب تک زندہ ہے، جب تک اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب تو پتہ نہیں میری زندگی میں کچھ آسانی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، تو اسی ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ایک آواز آتی ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ پاک ہے نا، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم دعا مانگنی چاہیے اور استغفار جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ
آج کل کا جس طرح کا وقت چل رہا ہے، جس طرح سے آج کا دور جا رہا ہے، بہت خطرناک وقت ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف فتنہ اور امتحان کا سلسلہ ہے، استغفار کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ زندگی کی مشکلات اور رنج و غم سے نجات کے لیے استغفار ایک روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کو رزق میں تنگی ہے تو اس کو چاہیے وہ استغفار کثرت سے کرے۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی استغفار کی دعوت دینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آج آپ ان کو عادت ڈالیں گے، یہ عادت ان کی عبادت بن جائے گی، اور جیسے ہی یہ عادت عبادت بنے گی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نہ صرف آپ کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور کبھی نہ ختم ہونے والا رزق آپ کی زندگی میں اللہ پاک شامل کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کون سا استغفار پڑھیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ استغفار تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کون سا پڑھیں، کیونکہ مختلف احادیث ہیں اور ان میں مختلف تذکرے کیے گئے ہیں، مختلف آیات ہیں استغفار کے بارے میں۔ جیسا کہ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ والا استغفار پڑھتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، جبکہ وہ تو گناہوں سے پاک ہستی ہیں، اور کوئی انسان، بلکہ کوئی جن و انسان، کوئی مخلوق یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان سے کبھی کوئی گناہ کا گماں کر سکے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے خود بھی پڑھا تاکہ لوگ ان کی امت ان کی طرف دیکھیں، صحابہ ان سے سبق سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر استغفار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں جان کے کرتی ہیں، ان کو تو گمان بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ یہ سب کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے، اللہ سے معافی طلب کریں۔ ہمیں کم از کم 100 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے بہت فائدے ہیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور مانگیں، اپنی ساری زندگی اور ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ نہ صرف خود پڑھیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی قائل کریں کہ وہ بھی استغفار کی طرف آئیں، کیونکہ اس سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہو کر، گر گرا کر، رو رو کر معافی مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کی توبہ قبول کر دی جائے گی، اللہ پاک آپ کو نیک لوگوں میں بھی شامل فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور جس کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اور اولاد ہی سے اللہ پاک آزمائش میں ڈالتا ہے، اور استغفار کرنے سے آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچاتے ہیں، اور گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیجیے۔ اور استغفار اللہ سے معافی مانگنا ہے، جبکہ
مغفرت اللہ کی طرف سے معافی مل جانے کے نام کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔